خوش آمدید کہیں گے ناظرین. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر نظر دوڑائیں گے, تبصرہ اور تجزیہ بھی شامل ہوگا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی, خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہے, سیاست کے میدان سے بھی, عدلیہ کے میدان سے بھی, اور محاذ کے حوالے سے بھی, فوجی اور ایئر فورس کے محاذ سے بھی. بھارت کے لیے ایک بہت بری خبر ہے, وہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی, لیکن اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جوڈیشل کمپلیکس G11 اسلام آباد پہ جو حملہ ہوا تھا, جس میں TTP کا جو دہشت گردی کا سیل ہے اس کے 4 ارکان کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے. اور دوران تفتیش ساجد اللہ عرف شینا, جو خودکش حملہ آور کا ہینڈلر تھا, اس نے اعتراف کیا کہ TTP کمانڈر سعید الرحمان عرف دادا اللہ ساکن چرمانگ باجوڑ, اور حال ہی میں وہ افغانستان اور باجوڑ کے نو آگہی کے لیے TTP کا انٹیلیجنس چیف بھی ہے. اس نے اسے ٹیلی گرام اپلیکیشن کے ذریعے رابطہ کر کے اسلام آباد میں خود کو حملہ کرانے کا کہا تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. سو بیسکلی یہ لوگ ٹیلی گرام کی جو ایپ ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. اور داد اللہ نے ساجد اللہ عرف شینا کو خودکش بمبار عثمان عرف قاری کی تصاویر بھیجی تاکہ وہ اسے پاکستان میں وصول کرے. خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا اور وہ اچن ننگرہار افغانستان کے رہائشی تھا. خودکش بمبار افغانستان سے پاکستان پہنچا تو ساجد اللہ عرف شینا نے اسے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرایا. افغانستان میں موجود TTP کے کمانڈر داد اللہ کی ہدایت پر ساجد اللہ عرف شینا نے اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کی اور اسے اسلام آباد پہنچایا, اور دھماکے کے روز ساجد اللہ نے خودکش بمبار عثمان عرف قاری کو خودکش جیکٹ پہنائی. تفتیش کے مطابق TTP کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت ہر قدم پر اس نیٹ ورک کی رہنمائی کر رہی تھی. اس واقعے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا ہے. آپریشن کمانڈر اپنے 3 دہشت گرد ساتھیوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے, اور اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن جس طرح پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تعلق جو نکل رہا ہے وہ افغانستان سے نکل رہا ہے, اب اس کی پوری وہ جو جسے کہتے ہیں نا ٹریل, وہ بھی اب سامنے آنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ کس طرح افغانستان سے جو ہے انکوپریٹ کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ مذاکرات 7 نومبر کو استنبول میں مکمل ہوئے. افغان طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوا. مالی اور جانی نقصان کے باوجود بھی پاکستان نے کوئی رد عمل نہیں دیا, اور پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا, جبکہ دہشت گردوں کی پشپناہی کرنے والوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے کابل میں کسی حکومت سے مذاکرات سے انکار نہیں کیا, لیکن پاکستان کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. اس کے علاوہ حکومت نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے افغان نژاد تازہ پھلوں کی ایران کے راستے پاکستان کے اندر درآمد کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی, اور اس کا مقصد 2 طرفہ تجارت کی معطلی سے بچنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنا تھا. بیسکلی وہ ٹرکس جو ہیں وہ پہلے وہ مال جو ہے وہ افغانستان سے ایران بھیجا گیا, اور ایران سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اسے لانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ پاک افغان بارڈر تو بند ہے, تو پھر وہاں سے جو ہے اس کو لانے کی کوشش کی گئی. تو 5500 سے زائد افغان ٹرانزٹ کنٹینرز بین الاقوامی سرحدوں کی بندش کے بعد جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. افغانستان کے لیے سامان کی بڑھتی ہوئی رکاوٹوں کے باوجود یہ صورتحال کابل کی پاکستان پر انحصار کو ظاہر کرتی ہے, اگرچہ وہ متبادل تجارتی راستے تلاش کرنے کی اس وقت کوششوں میں ہے. اسی دوران وسط ایشیائی ریاستوں کو بین الاقوامی تجارت کی معطلی کے اثرات سے بچانے کے لیے پاکستان نے ازبکستان کو 5 کارگو فضائی راستے سے لے جانے اور 29 کنٹینرز کو چین کے راستے منتقل کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ریجنل آپ کے چند ایسے معاہدے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایکچولی انہیں الاؤ کرنا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے انہیں الاؤ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ عدلیہ کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب جو ہے ایوان صدر میں منعقد کی گئی, اور اس میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین سے جو ہے ان کے عہدے کا جو ہے وہ حلف لیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کی حلف برداری تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور سپریم کورٹ کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس عامر فاروق نے بھی اس موقع پہ شرکت کی. اویس یوسف زئی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تقریب حلف برداری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو اکثر موضوع بحث رہتے ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت نہیں کی. اس میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, جو ایکچولی اس تقریب میں نہیں آئے. اس کے علاوہ
وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جسٹس حسن رضوی، جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس عامر فاروق، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس کے آغا، بلوچستان سے جسٹس روزی خان اور پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ارشد حسین شاہ جو ہے وہ آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ 3 ججز جسٹس حسن رضوی اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نقوی نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور اس موقع پہ وفاقی آئینی عدالت کے جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس امین الدین، انہوں نے ان سے حلف لیا۔ باقی ججز اسلام آباد میں فی الحال موجود نہیں تھے، تو ابھی صرف ان کے حلف جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے، مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ موسٹ پروبلی 13 ججز جو ہیں وہ اس وفاقی آئینی عدالت میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے۔ نمبرز کے حوالے سے پہلے کچھ تضادات تھے، کچھ پہلے کہا جا رہا تھا 7 ہوں گے، پھر کہا 9 ہوں گے، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکچولی یہ تعداد جو ہے وہ 13 ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کورٹ روم نمبر 1 ہے، جس میں ایکچولی ماضی میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھتے تھے، اور عام طور پہ جو کورٹ نمبر 1 ہوتا ہے نا سپریم کورٹ کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ چیف جسٹس کا جو کورٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ لگتا ہے، لیکن یہاں پہ وفاقی آئینی عدالت کو جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 دیا جائے گا، اور کورٹ روم نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے اس وفاقی آئینی عدالت میں جو ہے وہ شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور وجہ جو ہے وہ صحت کی خرابی بتائی جاتی ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ اس کے علاوہ خبر یہ آ رہی ہے، دنیا اخبار نے ایکچولی یہ خبر دی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز کا مستقبل قریب میں جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے گا۔ ان میں جو نام ابھی تک سامنے آ رہے ہیں آبویسلی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، یہ اخبار کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد کریم، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس راحیل کامران شیخ، ان کے نام جو ہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کا بھی تبادلہ ہوگا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، کہ ان کو بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب یہ بات تو ایکچولی جب سے یہ شک ایکچولی 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی گئی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ موسٹ پروبلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے گا، تو اس میں سے 4 کے بارے میں آ گیا ہے۔ جسٹس سمن رفت جو ہیں ابھی ان کا نام اس لسٹ میں ابھی فی الحال اخبار نے کم از کم رپورٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس منعقد ہوا، اور اس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترمیم کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ بعد میں اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ جی ترامیم کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں جو ہے وہ یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ رولز 2025 کے آرڈر 1 کے رول 4(1) کے تحت قائم کی گئی ہے، تاکہ رولز پر عمل درآمد کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کے لیے سفارشات جو ہے وہ پیش کی جائیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب یہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 27th امینڈمنٹ کے اوپر جو ہے شاید اس کے اندر بڑی ڈیلیبریشنز ہوں گی، ڈسکشن ہوں گی، لیکن ایکچولی یہ معاملات جو ہیں انتظامی حد تک کی صرف محدود رہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے، راجہ محسن اعجاز ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا لیکن ذرائع کا بتانا ہے کہ فل کورٹ ہوئی ہی نہیں، سپریم کورٹ میں صرف 6 جج موجود تھے، باقی سب جو ہے وہ گھر جا چکے تھے، اب 6 ججوں سے کون سی فل کورٹ ہوتی ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایکچولی فل کورٹ میں صرف 6 ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسنات ملک صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی 6 ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے صرف، اور شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ اجلاس کی تصویر جو ہے وہ بھی جاری فی الحال نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے کہا میں ان سب کا ماضی جانتا ہوں، اس وقت یہ کہاں تھے جب انہوں نے آدھی رات تک بیٹھ کر 52 بل پاس کیے، یہ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں؟ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوگا۔ 2 دھماکے ہوئے، وانا میں دھماکے کے وقت 655 شاگرد اس وقت وہاں تھے، ایک دھماکہ یہاں اسلام آباد میں ہوا، ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یہ مت سمجھے گا وہ ججز کو کہہ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنی ڈکیتیاں انہوں نے کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی ڈکیتیاں کسی نے نہیں کی، یہ لوگ یہ بتائیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پاکستانی عوام کو بتانا پڑے گا۔ ہم نے جو 4 دن لگائے اس قانون کو بنانے پر، انہوں نے گھنٹے میں 52 بل پاس کیے، اس وقت ان کو شرم نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کے پی میں ڈرون اٹیک ہوا ہے شادی کی تقریب کے دوران۔ یہ اس وقت ہوئے جب خیبر پختونخوا میں بہت بڑا جرگہ ہو رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کے عوام اس ملک کے باشندے ہیں یا نہیں وہ جرگہ کرتے ہیں، مگر حکومت اس کو اہمیت نہیں دے رہی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے جس کا بدلہ عوام لیں گے۔
اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہے وہ کل سفر کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے